حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشرك لظلم عظيم. محترم صدر ذی وقار، حکم صاحبہ، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، شرک ایک ایسا ناقابل معافی گناہ اور سنگین جرم ہے جو شریعت اسلامیہ میں ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اکبر الکبائر، اظلم الظلم اور گناہان گناہ ہے. اس کا ارتکاب گویا کہ اللہ کی وحدانیت کو چیلنج، غفران الہی سے محرومی، بہشت سے دوری اور جہنم کا مستحق ہونا ہے. نیز یہ اعمال صالحہ کے لیے زہر حلال اور سم قاتل ہے. اس لیے قرآن و احادیث کے اندر اس کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے اور اس کے انجام سے آگاہ کیا گیا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار. اور اس کی خطرناکی اور ہلاکت خیزی کا اندازہ لگانے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتے ہوئے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک. اور ایسی بے شمار آیتیں اور حدیثیں ہیں جن میں شرک کی مذمت بیان کی گئی ہے اور اس کے انجام سے آگاہ کیا گیا ہے. سامعین کرام، اس مہلک مرض کی دو قسمیں ہیں، پہلی اکبر، دوسری اصغر، اور دونوں کے مظاہر ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہے. مثلا غیر اللہ کی مدد کے لیے پکارنا، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا یا چھوڑ دینا، قبروں اور مزاروں کو سجدے کرنا اور چادریں چڑھانا، باباؤں سے اولاد مانگنا، تعویذ، گنڈا، کڑا اور دھاگا وغیرہ پہننا، لونگ دکھانا، دکھاوے کی عبادت کرنا، غیر اللہ کی قسم کھانا، بلی کے راستہ کاٹنے اور کوے کے بولنے کو منحوس تصور کرنا، ہاتھ کی لکیروں اور پیشانی دیکھ کر تقدیر کا حال معلوم کرنا، اور قرآنی آیات دیکھ کر مکانوں اور دکانوں کے اندر لٹکانا، اور اس جیسے بے شمار افعال و اعمال ہیں جو شرک کے مظاہر ہیں. تو آئیے ہم ان اسباب و وجوہات کو آپ کے حسین سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ شرک کی ظلمتوں اور تاریکیوں میں غرق ہے. نمبر 1، قرآن و سنت سے دوری. جو شخص قرآن و سنت سے دور ہوگا اس کا گمراہ ہونا طے ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. نمبر 2، علماء سو کی تقلید اور علماء حق سے مخالفت اور دوری. نمبر 3، گمراہ اور بدعتی لوگوں کی تقریریں سماعت کرنا اور تحریریں پڑھنا. نمبر 4، صالحین کی شان میں غلو کرنا، اور یہ شرک کا اول دروازہ ہے جس کے مرتکب سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہوئے. نمبر 5، عصری تعلیم پر اکتفا کرنا اور دینی تعلیم سے ناآشنا اور محروم رہنا. نمبر 6، جاہل اور بدعتی گھرانوں میں شادیاں کرنا. نمبر 8، تعصب اور آبا پرستی جو کہ مشرکین کا مشغلہ تھا. نمبر 8، خواہش نفس کی اتباع کرنا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. سامعین کرام، مظاہر شرک کے چند اسباب ذکر کرنے کے بعد اب آئیے آپ کے حضور مقدسہ چند علاج مؤثرہ کا ذکر کرتے ہیں جن کو اپنا کر ایوان شرک و بدعات میں زلزلہ پیدا کیا جا سکتا ہے. نمبر 1، قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کیا جائے تاکہ شرک کے بادل چھٹ جائے اور توحید کا سورج روشن ہو. نمبر 2، لوگوں کو توحید کی اہمیت بتائی جائے اور شرک کے انجام اور عذاب آخرت سے ڈرایا جائے. نمبر 3، بچوں کو صحیح تعلیم کے ساتھ ساتھ صحیح دینی تعلیم دی جائے تاکہ ان کے عقائد درست ہوں. نمبر 4، مساجد کے اندر خطبات جمعہ میں شرک کی مذمت بیان کی جائے اور اس کے رائج شکلوں سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے. نمبر 5، دیندار گھرانوں میں شادیاں کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فظفر بذات الدین. نمبر 6، جاہل عوام کو حلقات و دروس کے ذریعے اور کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلباء کو ان کی زبان میں عقائد پر مشتمل کتابیں دی جائیں. نمبر 7، لوگوں کو صبر اور توکل علی اللہ پر برانگیخت نہ کیا جائے تاکہ مصیبت اور آزمائش کے وقت باباؤں اور درگاہوں سے لو لگانے کے بجائے اللہ رب العالمین سے لو لگائے. نمبر 8، یہ علماء کرام اور ہم طلباء کرام اپنے آپ کو ان مذاہب سے جدا رکھیں، کیونکہ معاشرے کے عوام الناس
کتابوں سے نہیں بلکہ ہمیں اور آپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ سامعین کرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک طرف شرک کے مظاہر اور اسباب ہیں تو دوسری طرف اس کے علاج ہے، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان اسباب کو اختیار کر کے ان مظاہر کی پوری کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شرک جیسی بری مرض سے بچائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔